موت کی سانسیں نہیں ہوا کرتی، پھر بھی وہ زندگی کی لو پھونک مار کر بجھا دینے کا اختیار بحکم خدا اپنے اختیار میں رکھتی ہے۔ اس کے شہر پر یہ پھونکیں تیز آندھیوں کی طرح چلی اور افواج یارم مسمار کرنے والا کے ہاتھوں اس نے اپنے قلعے کو مچان سمیت منہدم ہوتے دیکھا، اور پھر یوں چشمہ اندھ پوش ہوئیں، سماعتیں معزول ٹھہری، اور دہن نے ماتم زدوں کی چوکھٹیں جا تھامیں۔ امر اور مرن، زندگی دو لفظ ہے۔ سیکیورٹی فورس نے امراہ کی طرف یکدم یلغار کی، اور وہ اس کے گرد اپنی ڈیفنس شیلڈز لیے دائرے میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرے کچھ کھڑے، کچھ گھٹنوں پر پوزیشن لیے ربڑ کی گولیاں فائر کرنے لگے، جبکہ وہ اس طرف ایسے استادہ رہا جیسے اب وقت آخر تک یہی حکم اس پر مہر تھا۔ شور یکدم دھماکوں کی صورت پھٹا، انسانی بستی کے کولے نے کشش کا تھال الٹ دیا، اور برازیلا اسٹیڈیم زمین سے پہلے اٹھا، اور پھر ہر چیز اپنی حد بندی سے نکل جانے کے لیے اپنی حدوں کی نافرمان ہوئی، اور عمارتیں اور لوگ بے وزن ہونے لگے، پھول اور درخت، جھیلیں اور آبشاریں، سبزے اور خطے کرۂ زمین سے اٹھنے لگے، بہاریں اور نغمے، ابابیلیں اور فاختائیں، خوشبوئیں اور میوے بھی پیچھے نہ رہے۔ اور اے ابن الوقت، ان دو لفظوں کی حقیقت مجھ پر اب کھلی، امر یار کا ہونا، اور مرن اس کا نہ ہونا۔ اپنے ہی جسم کے جلنے کی بو بلا تعمل اس کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ حرکت کرنے کے لیے جو طاقت درکار تھی وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہ تھی۔ کارل، ویرا یا سائی، اس طرف اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ اس طرف سامنے امراہ کے پاس تھے، جو شدت تکلیف میں ہوگی یا تکلیف سے ممبرا ہو چکی ہوگی۔ الہام اس کے کانوں میں پھونکے مارنے لگے، اور پیش گوئی کی زبانیں نکل آئیں۔ سائرن بجاتی ایمبولینس آئی۔ سیکیورٹی فورس نے اب جیسے دبنگ دھاوا بول دیا، اور سڑک سے ہجوم ایسے چھٹنے لگا جیسے وہ سب اسی ایک سانحے کے انتظار میں تھے جو آلیان پر گزر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے، ایمبولینسز اور رضاکار تیزی سے حرکت میں آ چکے تھے۔ فورس سڑک پر اور اطراف میں جال کی طرح پھیل گئی۔ دو اہلکار دور سے آلین پر بھاگتے ہوئے چلائے، پھر ایک چلاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور چھپ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر گھسیٹنے لگا، ساتھ وہ تیز آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اور پھر اتنی افراتفری میں اس نے ذرا کی ذرا رک کر چھپ کر اسے دیکھا اور چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایمبولینس اب جا رہی تھی، اور وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔ نتنوں سے بو اس کے اندر اترنے لگی۔ امیر شہر نے اپنی ہتھیلیوں کو خالی پایا، جیسے ابتدائے وقت سے اٹھا، ہجر وصل کی دھرتی پر قیام کا بناتا۔ ابدیت کی مشعلوں سے روشن شہر اجڑ گیا۔ تو امراہ چلی گئی، یا جا رہی ہے، یا چلی جائے گی۔ دل نے دھڑکنیں مستعار لیں، سانسوں نے زندگی کو التجائیہ صدا دی، اور اس کے مجسمے میں سیکیورٹی اہلکار نے اسے ایک محفوظ حصے کی طرف اچھال سا دیا اور تیز آواز میں ایک سمت چلے جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سیکیورٹی اہلکار کے بتائے اشارے کے مخالف سمت بھاگا، اور راستے میں آنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو دھکیلتا اور پھلانگتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سڑک سرخ تھی، اور کانچ کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی بکھری پڑی تھیں، اور خون کے چھینٹے کانچ پر جمع تھے۔ اس بار 3-4 اہلکار اس کی طرف لپکے کہ اسے اٹھا کر کہیں پھینک دے، کہ وہ تیزی سے ان سے ٹکراتا ہوا اس جگہ پر جھک کر بیٹھ گیا اور خون پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اور سن اے شہریارہ کی ملکہ، اس میں ذرا وقت نہ لگا، اور میں تم ہو گیا، اور تم ہی رہ گیا۔ اور اس کے آنسو اس خون پر گرے جو امراہ کا تھا۔ اہلکاروں نے اسے کوئی ضدی، عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا فین سمجھ کر گردن، بازو اور کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دور لے جانے لگے۔ جب اسے ایسے سڑک سے دور لے جایا جا رہا تھا تو سائی نے پیچھے سے چلا کر اس کا نام لیا۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، کہاں تھے تم؟ سائی اس کی طرف بھاگا آیا اور اہلکار کو اپنا یونیورسٹی کارڈ دکھایا۔ اہلکار نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور تیز تیز یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلد سے جلد اپنی جائے رہائش کی طرف چلے جائیں۔ اس دوران آلیان سہم کر سائی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ سائی سے الگ آگے تیز تیز چلنے لگا۔ سائی کے لیے آلیان کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ آلیان، سائی چلایا اور اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی طرف تیز چال میں بڑھتے ہوئے سائی نے ہانپ کر کہا۔ ان چند منٹوں کی بھاگ دوڑ میں وہ بری طرح سے تھک چکا تھا۔ یہ اب مجھے بتائے گا کہ امراہ کے ساتھ کیا ہوا؟ آلیان بھاگنے لگا۔ اس نے سوچا اور چاہا کہ بس اب وہ دنیا میں کہیں جا چھپے کہ اسے معلوم ہو سکے
اور نہ کوئی اسے بتا سکے کہ امرہ چلی گئی۔ وہ کبھی اس خبر کی پذیرائی نہیں کر سکے گا، وہ کبھی اس کی آنکھوں کے بند ہو جانے کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، کبھی نہیں۔ عالقان، تم اسپتال جا رہے ہو؟ اس کے رد عمل سے عاجز سائی چلایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ عالقان کر کیا رہا ہے، یا پھر یہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ عالقان نے رفتار تیز کر دی، اپنے بگڑے دماغی توازن کی تصدیق کر دی۔ سائی نے جیسے پھانپ لیا، اس کا دل بھر آیا اور رندی ہوئی آواز میں وہ چلایا، اسٹریچر پر لے جاتے ہوئے اس نے تمہارا نام لیا تھا۔ خود کو آگے لے جاتا، سڑک کو پیچھے چھوڑتا عالقان رک گیا۔ ہجوم، سیکیورٹی فورس، اسٹیڈیم، افراتفری، آنسو گیس، سب پیچھے رہ گئے تھے، البتہ شور اپنی موجودگی کی گواہی ابھی بھی دے رہا تھا۔ سیکیورٹی فورس کی گاڑیاں، ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر سائی کو دیکھا، پھر شجر ستاروں سے مزین آسمان کو، اور یہ دیکھنا ایسا دیکھنا ہو گیا جیسے خدا تک جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ وہ زندہ ہے نا سائی؟ فاصلے سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اس نے کچھ وقت ہمت مجتمع کرنے کے لیے لیا اور پھر پوچھا، ایسے جیسے اس نے سر پر وہ تھال اٹھا رکھا ہو جس کے سبھی چراغ بجھ چکے ہوں اور صرف ایک ایسے جل رہا ہو جو بجھ جانے کے قریب ہی ہو۔ آؤ اسپتال چلیں عالقان۔ سائی اس کے قریب آ چکا تھا اور اپنی انگلیوں سے اس کے پھیکے پھیکے گال صاف کر رہا تھا۔ خدا کے لیے بتاؤ سائی، اسے کچھ نہیں ہوگا عالقان۔ اس نے عالقان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر محبت سے ان پر دباؤ ڈال کر وہ کہا جو کہنا ضروری تھا، پر امید رہنے کے لیے بہت ضروری۔ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ دو خدا کے لیے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر سائی کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا، پلیز کہہ دو۔ کھڑے رہنے کی طاقت پھر سے ختم ہونے لگی اور وہ کھڑے رہنے سے معذور اور گر جانے پر مجبور ہو گیا۔ سائی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اس کے گال کو شفقت سے چھوا۔ آؤ عالقان، ہم خدا سے دعا کریں۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جیسے انہونی کے چاپ پر کان دھرنے جا رہے ہوں۔ آؤ ہم امرہ کے پاس چلیں، سائی نے کہا، جس پر عالقان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھنے کا یہ انداز امید کی کرن کھوجنے جیسا تھا۔ کیا روم کے مصوروں نے عشق عیاں کے سائے تلے بنائے اپنے شاہکاروں پر سیاہ دوات انڈیل دیں، جبکہ اس کے وجدان نے سنگ دلی کو آنکھوں پر بٹھائے اور رحم دلی کو بالائے طاق رکھتے اپنے مرتب سوال نامے میں سے پہلا سوال اس پر داغا اور وہ بلبلا اٹھا۔ کیا الہامی اوراق حکم کی بجا آوری کے لیے رازداری اور پوشیدگی سے پھڑ پھڑائے؟ دوسرے نے پہلے وجدان کو مات دی۔ اور کیا دجلہ وفرات میں جوار باٹا اٹھا اور پربت کی چوٹیاں سوک میں اس لیے جھک آئیں کہ آفاق نے تمہاری دعاؤں کو الٹ دیا کیونکہ انہوں نے ہجر یار کو مرقسم پایا؟ اور کیا سزا کے لیے تمہارا زندہ رہنا قائم ٹھہرا اور مبارک ساعتوں کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا کیا؟ سائی نے دیکھا کہ وہ سکڑتا جا رہا ہے جیسے مٹ جانے کو ہے۔ کیا نجرے یارہ پر رواں سفید بادبانی کشتیاں بس ڈوب جانے کو ہوئیں اور مشک آہو مثل کافور کافور ہوا؟ اسپتال کے کوریڈور میں کھڑے اس کی آنکھیں خشک ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کارل، ویرا، سائی اور باقی سب اس کے ارد گرد آس پاس کھڑے تھے۔ ویرا اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلا رہی تھی، اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ زندگی میں پہلی بار کمزوری اور کم ہمتی کا شکار ہوئی تھی۔ ساری انسانی طاقت ٹھیک اس جگہ بے بس ہو جاتی ہے جہاں ہو جا کا حکم لگ جاتا ہے۔ کارل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عالقان سے ایسا کیا کہے کہ وہ آرام سے کہیں بیٹھ جائے اور پانی کے 2 گھونٹ ہی پی لے۔ دیوار کے ساتھ لگ کر وہ کب تک ایسے ہی کھڑا رہنا چاہتا ہے جیسے آنے والوں اور جانے والوں کا راستہ روک لے گا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہے، ان سب کو وہاں کھڑے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے امرہ کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وزنی بوتل کی 2 ضربیں اس کے سر کے پچھلے حصے اور گردن سے ذرا نیچے لگی تھی۔ گولی اس کا بایاں شانہ چھو کر گزری تھی۔ وہ گولی اس کے دل، اس کے سر، اس کی آنکھ پر لگتی۔ اگر بوتل کی ضرب سے وہ اپنا توازن کھو کر لڑکھڑا نہ جاتی، پھر وہ وہیں مر جاتی۔ کتنی ہی بار لیڈی مہر، سادنا، شارلٹ، مورگن فون کر چکی تھی، لیکن عالقان نے کس سے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس خاموش کھڑا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا مارگریٹ کا انتظار کر رہا ہے۔
مارگریٹ کو سسکتے ہوئے سن رہا ہے۔ کرڈز سینٹر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا رو رہا ہے۔ ماما مہر کے سینے سے لگا خود کو رونے سے روک رہا ہے۔ وہ جتنا کچھ بھی دیکھ رہا تھا ان میں خود کو دکھوں میں ہی گھرا دیکھ رہا تھا۔ پھر ان مناظر میں امرہا آ گئی اور بار بار پلٹ کر آتی رہی۔ خود پر اختیار رکھتے اس نے امرہا کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیا، کیونکہ اسے یہ خوش فہمی لاحق ہوئی کہ ایسے وہ امرہا کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ایک خوش آئند عمل ہے۔ جبکہ اسی دوران جب اسے ماما مارگریٹ تابوت میں آنکھیں بند کیے نظر آئیں تو وہ سہم کر چونک جاتا، اسے بدشگون جانتا اور فوراً نظر انداز کر دیتا۔ کارل اور ویرا کتنے ہی طریقوں سے ڈاکٹرز اور سٹاف کی منت کر چکے تھے کہ انہیں دور سے امرہا کو دیکھ لینے دیا جائے، لیکن انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی۔ رات 4 بجے کے قریب کارل 10 منٹ کے لیے ایک سینئر ڈاکٹر کے آفس میں گیا اور صرف 5 منٹ کی اجازت لے کر باہر آیا۔ آلگان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ICU ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا اور ایک نرس آ کے اسے امرہا کے کمرے کے سامنے شیشے کے اس طرف لے آئی۔ وہ امرہا کو دیکھنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی، وہ یہ ہمت کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا اور اسے اٹھانے کے لیے تیار بھی تھا اور نہیں بھی، کیونکہ کسی چلتے پھرتے انسان کو بے بسی سے زندگی اور موت کے بستر پر پڑے دیکھنا سب سے بدترین منظر ہوتا ہے۔ ایسے مناظر اپنی تاب میں بے مثال ہوتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پھیلا کر شیشے پر رکھا اور پھر دوسرا 10 انگلیوں کی چھریوں میں سے ایک چھری پر اپنی آنکھ رکھ دی اور دوسری آنکھ کو 3 انگلیوں کی اوٹ میں بند ہی رکھا۔ نقشین اخروٹی قد آدم آئینہ ہے جو ارکوانی پوشاک میں ملبوس گھیردار فرشی دامن کو گھٹنوں سے ذرا سا اوپر اٹھاتی امرہا کو منعکس کر رہا ہے۔ شفاف روشنی گندم کی پالیوں کی طرح اس کے آدھ گندے بالوں میں جھوم رہی ہے۔ ڈریگن پریڈ سے پہلے وہ یہ خواب دیکھتا تھا۔ زخموں میں جکڑی اور مختلف مشینوں اور ٹیوبوں سے منسلک امرہا کو اس نے دیکھا اور آنکھ بند کر لی، انگلی کی چھری سمیٹ لی، خواب کی کھڑکی کھول دی۔ اس کے جوتے کا بکل بند ہونے میں نہیں آ رہا اور اتنی گھیردار پوشاک اسے الگ سے تنگ کر رہی ہے۔ اس نے آنکھ کو کھولا اور اسے قطعاً نہیں مسلا کہ وہ ٹھیک سے کام کرے۔ ایسے منظر کو دیکھنے کے لیے شفاف بینائی کی ضرورت بھی کسے تھی بھلا؟ دونوں ہاتھوں سے اس نے گھٹنوں سے ارکوانی ریشم کو پکڑ کر اٹھا رکھا ہے اور وہ نیچے بیٹھ کر اس کے جوتے کا بکل بند کر رہا ہے اور پھر سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھتا ہے۔ تم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا ہے۔ اگر ہو جاتا تو تم سے یہ شرف کیسے حاصل کر پاتے؟ آنکھیں ترچھی کر کے گردن کو ادا سے ذرا اور اٹھا کر اس نے کہا۔ آنکھیں بند رکھے گردن سیدھی کیے اس نے اب خاموش رہنا پسند کیا۔ اگر اسے اندر جانے کا موقع دیا جائے تو وہ آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور صرف ہاتھ سے چھو کر اسے محسوس کرے۔ تم نے یہ پیغامات مجھ سے نہیں لیے تو میں نے یہاں باندھ دیے۔ رک جاؤ، روک لو۔ انگلیوں کی چھریاں اس نے پھر سمیٹ لیں اور اپنے جھکے شانوں اور بند آنکھوں اور اپنے اونچے قد کے ساتھ وہ ایک دعا میں ڈھلنے لگا۔ حمزہ توف کے گاؤں میں سفر پر جانے والوں کی بخیریت واپسی کے لیے چراغ دیپ محل میں رکھ دیے گئے اور پھر گاؤں بھر کی چوکھٹیں چراغوں سے سج گئیں، اور اب وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی لوئیں دھیمی ہونے سے پہلے مسافر لوٹ آئیں گے۔ شیشے کی دیوار پر پھیلی ہتھیلیوں پر اس نے اپنا سر ٹکا دیا اور اس کا وجود لو میں بدلنے لگا اور دعا کے چراغوں میں جل جانے کو ہوا۔ جانے والوں کی راہ میں ایک ایک کر کے چراغ رکھے جانے لگے اور دور کہکشاؤں کے ہجوم کو چیرتی ان کی لوئیں عرش معلیٰ پر سجدہ ریز ہونے کو باوضو ہوئیں۔ دعا میرا کلام ہے، اس پر میرا اختیار ہے، قبولیت اس کا جمال ہے، جو میرا خدا ہے، جو میرا خدا ہے۔ اسے اب اس دعا سے ضروری کام کوئی اور نہیں تھا۔ اس کا ارتکاز بیرونی دنیا کی کوئی مداخلت نہیں توڑ سکتی تھی۔ کارل نرس کے ساتھ آیا۔ شاید نرس اسے شائستگی سے کہہ کر اور اس کا شانہ ہلا ہلا کر تھک چکی تھی۔ کارل نے اسے شانوں سے تھاما اور باہر لے آیا، لیکن دراصل وہ وہی مقام دعا پر ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اپنی من پسند جگہ پر موجود ہونے کے لیے وہاں ظاہراً موجود ہونا ضروری نہیں۔ کارل نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا، اور کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ پوچھنا چاہتا تھا، اتنی زیادہ محبت کرتے ہو تم امرہا سے، اتنی کہ مر رہے ہو اس کے لیے؟ ذرا دور بیٹھے ویرا اور سائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ویرا اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی،
جو وہ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سب ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر عالیگان سے دور چلی گئی۔ اس کے لیے مشکل تھا اسے ایسے دیکھنا۔ کتنا کچھ زندگی میں ایک دم سے مشکل ہو گیا تھا، جیسے گن گن کر سانس لینا۔ کوئی کال سمیت ان سب سے پوچھتا، اب تک کتنی گنتی ہو پائی ہے؟ سادنا، کمرے کی کھڑکی کھول دو، نشستگاہ میں بیٹھے انہوں نے کہا۔ اتنی ٹھنڈ میں؟ ہاں، کھول دو، بلکہ سب کھڑکیاں کھول دو۔ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ٹھنڈ لگ جائے، کوئی غم نہ لگے، انہوں نے بڑی دل گرفتی سے کہا۔ دونوں کئی گھنٹوں سے خاموش نشستگاہ میں بیٹھی تھیں۔ سادنا نے اپنی عبادت کی تھی اور لیڈی مہر نے اپنی، اور دونوں نے ایک ہی انسان کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کی تھیں۔ فون ان کے پاس ہی رکھے تھے، اور جب کبھی کوئی فون بجتا تھا تو دونوں ہی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھیں۔ لیڈی مہر اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھیں۔ آنکھیں بار بار صاف کرنے پر بھی خود بخود نم کیوں ہو رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ پیر کیوں کانپ رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے امرہا کو فون کیا، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میچ دیکھ رہی ہوگی، موبائل کی چارجنگ ختم ہو چکی ہوگی۔ چند گھنٹے انہوں نے مشکل سے گزارے، فون پھر بھی بند ہی ملا۔ اٹھ کر نفل پڑھے، دعا مانگی، لیکن دل پر گہری ہوتی افسردگی کم نہیں ہوئی۔ بس ان کا دل امرہا میں اٹکا تھا، اور بس یہی چاہت تھی کہ اس کی آواز سن لے۔ انہوں نے سادنا کو فون کیا۔ امرہا فون نہیں اٹھا رہی، تم ویرا یا عین کا نمبر دو، یا سائی کا۔ سادنا چپ ہو کر سوچنے لگی، پھر کچھ دیر بعد بولی، وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے شاید۔ میں عین اور ویرا کو خود بھی فون کر رہی ہوں، کسی کا نمبر نہیں مل رہا۔ یہ بچے باہر جا کر لاپرواہ ہو جاتے ہیں، گھوم پھر کر واپس ہوٹل آئیں گے تو خود ہی کر لیں گے۔ سادنا نے جھوٹ بولا، میچ تو کب کا ختم ہو چکا ہوگا۔ ہاں، پر سنا ہے میچ کے بعد وہاں سڑکوں پر بڑا مارچ ہوتا ہے۔ میچ انگلینڈ جیت گیا ہے تو شاید۔ سادنا کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ دادا نے فون بند کر دیا۔ ٹی وی پر چلنے والی برازیلا اسٹیڈیم میں ہونے والی تصادم کی چھوٹی سی خبر انہوں نے دیکھی نہیں تھی، اور ان کے علاوہ گھر میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ امرہا اس وقت برازیل میں ہے۔ دونوں کے درمیان کے معاملات زیادہ تر دونوں کے درمیان ہی رہتے تھے۔ دادا کو امرہا کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور امرہا کو دادا کے علاوہ کسی اور سے بات کرنی نہیں ہوتی تھی۔ مقام پہ نام و نشان اور مکڑی کے سے جالوں میں کھرنے کی کیفیت، خاردار باریک تار سے جالوں کو کاٹ کاٹ کر وہ عاجز آ چکی تھی۔ اندھیارے روشنائی پر حملہ آور تھے، اور روشنی اندھیاروں سے پسپا۔ کبھی اس کے پیر سخت زمین کو چھوتے، اور کبھی وہ ڈگمگا جاتی، اور کبھی وہ بے وزن شے کی طرح بے سمت تیرتی۔ لامکاں کی حالت تھی، اور سفر کا گمان۔ اس کے دونوں بازو، بالخصوص بایاں بازو، ایسے جل رہا تھا جیسے وہاں دہکتے انگارے دبا دیے گئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی، لیکن جال جیسے کاٹتے رہنا تھا۔ جتنی دیر سے وہ کاٹتی، اتنی ہی دیر سے وہ اور بنتے چلے جاتے، جیسے لاکھوں کروڑوں مکڑیوں کو وہاں تاک لگا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ انہیں اس کی سزا کے لیے یہ حکم دیا گیا ہو۔ اجالے سے منحرف اور تاریکی کے وفادار گولے اس پر داغے گئے، اور اس کے سر کے پچھلے حصے میں تکلیف اٹھی۔ نامعلوم اتھاہ گہرائیوں کے دوسرے گولے بھی اس پر حاوی ہونے لگے۔ وقت کا سلطان ابہام رو پوشی سے نکل آیا۔ سب گڑبڑ ہونے لگا، اور جالوں نے یکدم اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اسے ایک سمت گھسیٹنے لگے۔ اس کی ساری قوت ختم ہو گئی، اور خیال عقل و ذہن سے ماورا ہو گیا۔ شبہات ابھرنے لگی، اشکال بننے لگی، اور اس کے راستے میں آنے لگی۔ اگر میں جوان ہوتا تو تمہارے ساتھ کرکٹ کھیل لیتا، لیکن میں تو بیچارہ سا بوڑھا سا انسان ہوں نا، جلدی تھک جاتا ہوں۔ آواز راستہ بنا کر آئی، اور اسے چھو کر گزر گئی، دوبارہ پھر اس کے قریب سے گزری اور مٹ گئی۔ سڑکیں، عمارتیں، زمینی ٹکڑے، اجسام اور چیزیں اس کے اطراف سے آر پار ہونے لگیں۔ مجھے ویرا کہتے ہیں، سپر پاور۔ روس کو تو تم جانتی ہی ہوگی، میں اسی ملک کی سپر گرل ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے دی ویرا کہو۔ ویرا کی اشکال مختلف زاویوں میں بن کر بکھر گئی۔ وہ سائیکل سے گر گئی ہے، تمہیں ہر حال میں ریس جیتنی ہے، میری ایک ٹانگ ٹوٹ جائے یا تمہاری دونوں۔ زاویوں میں بٹے اشکال نے اسے بھگا لیے جاتے جال پر ہاتھ مارے، پر ہاتھ معلق ہی رہ گئے۔ سمت نامعلوم کی طرف سفر جاری رہا۔ ویرا کہیں پیچھے رہ گئی۔
نئی اشکال بننے مٹنے لگی۔ اس نے سائی کو دیکھا اور کارل کے پاس سے گزری اور اسے ٹھنڈے برف سے پانی میں ڈوبنے کا جان لیوا احساس ہوا۔ اس کا خون جم گیا اور خاردار جال اس کے یک گوشت میں گھسنے لگا۔ ٹھنڈ کا احساس ہر طرف پھیل گیا۔ تکلیف حد سے سوا ہو گئی۔ تیز روشنی اور گپت تاریکی ہاتھ میں لاتے اور چھڑاتے رہے۔ وہ یونی میں کھڑی ایڑی کے بل گھوم رہی ہے۔ اس کے کانوں میں شور پڑ گیا جیسے دھرتی پر موجود سارے حشرات کر لا رہے ہوں۔ اس کا سفر اور تیز ہو گیا۔ دھڑا دھڑ کئی اور گولے اس کی طرف اچھالے گئے۔ مکڑیوں نے اور پھٹیاں دکھائیں اور اسی دوران فرش سے اٹھتی عرش کی بلندیوں کو چھوتی ایک آواز اس کی یک حساسیت سے ٹکرائی اور خدا کی پناہ میں اسے جا سمیٹنے کو ہوئی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، گر گئی ہے۔ خواب در خیال در خواب ہو گیا۔ آواز نے اس بار بلندیوں پر اور بلندیاں جمائیں اور وہ عرش میں جا بسنے کو ہوئی اور خط تقدیر سے گند تحریر انمٹ سے گزرتی صدائیں اے خدا بلند سے بلند کرتی چلی گئی۔ بدنما دھاریوں سے آراستہ اور دلکشی سے انجان راہ بے سمت پر ایک شبیہہ ابھری اور گزر گئی۔ وہ پھر ابھری اور مٹ گئی اور ایسا لاتعداد بار ہوا۔ یہ کون ہے؟ خواب در خیال کی پہیلی وہ بوجھ نہ سکی۔ شکل پھر بنی، آواز پھر گونجی اور بدنما رنگوں کی دھاریوں میں شفاف روشنی بصورت رضائے الہی آشیانہ فلک پر مثل آفتاب طلوع ہونے کو ہوئی اور آخرکار وقت کی ملکہ رمز حقیقی نے آنکھیں کھول دیں۔ امرہا شور بڑھ گیا، آواز دب گئی، لیکن خواب در خیال کی پہیلی اس نے بوجھ لی۔ آلیان وہ بے بسی سے کراہنے لگی اور شدت سے دونوں ہاتھ چلا کر جالوں کا چھتا چاک کر ڈالا۔ بدنما دھاریاں دائرے میں سمیٹنے لگی اور دائرہ باب الحیات کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ تاریکی نے نقاب الٹ دیا، چشم سیاہ نے چشمہ یار کو چا لیا، جفت کا فرق مٹتا چلا گیا۔ اے ابن الوقت، ہاں میں نے بوجھ لیا۔ عرش معلیٰ پر کس دعا نے جا سجدہ کیا۔ آنکھ کھول کر وہ کھولے ہی رکھنے کی متحمل نہ ہو سکی۔ بہت دیر بعد جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہاں سامنے کوئی نہیں تھا۔ ایک نرس اور 2 ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے، اس کی رپورٹس پڑھ رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، اس کا بی پی چیک کرتے۔ نرس نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کا گال چھٹکا۔ وقت تمہیں زندہ رکھے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں تم سے یہ کہہ دوں۔ وہ ماحول کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن صرف اس جملے کو ہی پہچان سکی اور اسے صرف یہ یاد رہ گیا کہ کس نے اسے یہ کہنے کے لیے کہا ہوگا۔ وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی اور اگلی بار جب پلکوں کے غلاف پتلیوں سے اٹھائے تو بیڈ کے سامنے شیشے کی دیوار کے پار اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ یہ کون ہے جو ایسے کھڑا ہے جیسے اس کا کوئی پیارا مر چکا ہے؟ اسے یہ پہچاننے میں تھوڑا وقت لگا کیونکہ وہ آلیان تو تھا لیکن آلیان جیسا نہیں تھا۔ تو یہ آلیان ہے اور اس کا کون عزیز مر چکا ہے؟ کیا بس اگر وہ عزیز میں ہوں تو میں مر چکی ہوں یا دراصل ابھی زندہ ہوئی ہوں؟ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جاگی رہے، لیکن اس کا دماغ پھر سے سونے لگا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے شیشے پر رکھے ہوئے تھے جیسے اسے چھو رہا تھا۔ اسپتال کا سٹاف اب اس سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ اسے آئی سی یو کے اس کمرے کے گلاس وال کے سامنے کھڑے رکھنے کے لیے مجبور ہو چکے تھے۔ وہ لڑکا تھک رہا تھا، نہ ہٹ رہا تھا، اور اس کے دوستوں نے بھی ان پر غیر معمولی دباؤ ڈال رکھا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکے کا دل کا کہنا تھا کہ آخر وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی، اٹھ کر بیٹھ کیوں نہیں رہی، باتیں شاتیں کیوں نہیں کر رہی۔ اور اس کا یہ سوال بھی خاصا اہم تھا کہ اتنا بڑا اسپتال جو ڈاکٹروں کی فوج سے بھرا پڑا ہے، ایک ننھی سی لڑکی کو جلدی ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ ننھی سی لڑکی بیڈ پر ان سب سے الگ اکیلی لیٹی ہے، اس سب سے انجان کہ باہر کی دنیا میں اب کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بھی انجان کہ اب وہ کس کی دنیا مٹھی میں سمیٹے اسے کھڑا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سزا اس نے اسے دی ہے یا اس نے خود اپنے لیے تجویز کی ہے؟ جس رات وہ ماما مارگریٹ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا تو دراصل وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ایسے اس کی ماما اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی، پر وہ چلی گئی۔ اتنا بڑا ہونے پر وہ اس کے سامنے اسی لیے کھڑا ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکے گی۔ مسئلہ پہلے بھی وہی تھا، مسئلہ اب بھی وہی ہے۔ خوش فہمی کی کل سب معجزے رونما کروانے کا دم بھر لیتی ہے۔ اسے اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا ہے
اور کیا نہیں، اسے اس سے مطلب ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے اور ضروری ہو جانا چاہیے۔ جب ڈاکٹرز اس کا تفصیلی چیک اپ کر چکے تو وہ اندر صرف 2 منٹ کے لیے جا سکا اور اس کے قریب جا کر اس کے دائیں ہاتھ کو آہستگی سے اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے امرا، اور مجھے اس پر شک نہیں۔ 2 منٹ تک وہ اس کا ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ وہ آنکھ کھول نہیں پائی، لیکن ہمیشہ اس کی چاپ کے منتظر اس کی سماعت بازی لے گئی۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے امرا۔ اس کے ہاتھ میں جو گرمی سرایت کر رہی تھی اور اس کے الفاظ میں جو ملائمت تھی، وہ لطیف رنگوں کی دھنک میں ڈھلتی اس کی ہتھیلی پر پھوٹی اور اس کے پورے وجود پر بصد شوق پنکھ پھیل جانے کے سفر میں مبتلا ہوئیں۔ یارم یارم، کلام فارسی روپائیوں کے ہجوم سے اٹھا۔ اب دنیا میں کون سی نعمت اس کے بعد ہے جو مجھے عطا کی جائے گی؟ اس نے سوچا، یہ خواب ہے تو اس خواب کے نہ ٹوٹنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کے خواب نہ ہونے کی دعائیں بھی مجھ پر لازم ہیں۔ کچھ اور وقت گزرا اور اس نے محسوس کیا کہ ایک نرم و نازک ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ میں زندگی میں کبھی نہیں روئی اور تم نے مجھے رلا دیا۔ سب خراب کاموں کی ذمہ دار تم ہو امرا۔ جب سائی آیا تو وہ سوئی جاگی سی تھی۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور چلا گیا۔ عین کے بعد پھر کارل آیا۔ خدا تم سے پوچھے امرا، خود تو تم مجھ سے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہو اور ہمیں تم نے باہر کھڑا کر رکھا ہے۔ باہر بیٹھنے کو جگہ تو بہت ہے لیکن سونے کی نہیں، اور میرے آس پاس کتنے ہی لوگ اپنی کھانے پینے کی چیزیں لیے گھومتے رہے اور میں نے کسی ایک پر بھی ہاتھ صاف نہیں کیا، بلکہ شرافت سے اپنے پیسے سے لے کر کھاتا رہا۔ اگر تم چند اور گھنٹے اسی حالت میں رہی تو مجھے خوف ہے کہ میں ایک فرشتہ صرف انسان بن جاؤں گا۔ مجھے فرشتہ بننے سے بچا لو امرا۔ اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے پریشان امرا پہلی بار مسکرائی۔ اگر تم فرشتے بن بھی گئے تو بھی فرشتوں کے شیطان ہی کہلائے جاؤ گے، امرا نے سوچا۔ بہت زیادہ سوچنے کی اب ضرورت نہ رہی اور اس نے پاپا کو فون کیا۔ پاپا، آپ ٹھیک کہتے تھے، اس نے آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ اس کے انداز سے چونک گئے۔ امرا ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو تم کس بارے میں مجھے ٹھیک کہہ رہی ہو ویرا؟ کہ جو زیادہ عقل مند بنتے ہیں وہ کوئی ایک ایسی بے وقوفی ضرور کر گزرتے ہیں جو ان کی ساری عقل و ذہانت پر کہکے لگاتی ہے۔ تو تم نے یہ بے وقوفی کی؟ انہیں بات سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ وہ کس بے وقوفی کی طرف استارہ کر رہی ہے۔ ہاں، آواز کا ٹھہراؤ جاتا رہا اور اس کی آواز بھیگ گئی اور صرف اپنے باپ کے سامنے وہ رونے لگی۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب وہ کافی دیر تک رو چکی تو انہوں نے کہا، مجھے تکلیف اس بات سے ہے کہ میں انجان رہی اور مجھے انجان رکھا گیا۔ کیا تم اس سب پر تلخی سے آنسو بہاتے رہنا چاہتی ہو؟ اگر میں تمہیں جانتا ہوں تو شاید نہیں۔ ویرا، اس وقت تمہارا رد عمل ایک ایسے انسان کا سا ہونا چاہیے جو خود کو ایک طرف رکھ کر معاملات کو خوش اسلوبی سے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بارے میں یہ سوچا جائے کہ تم برف سی ٹھنڈی اور بے معنی ہو؟ تم میں جذبات کی وہ گرمی ہے ہی نہیں جس کی توقع ہم انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ویرا خاموشی سے سنتی رہی۔ تم نے ایک بار مذاق میں مجھ سے کہا کہ تم تجربات میں مجھ سے کہیں آگے نکل چکی ہو، اور میں نے تم سے صرف اتنا کہا کہ انسان تجربات میں کیسا بھی آدم کل کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی دوسرے انسان کے اندر کا بھید نہیں پا سکتا، مشکل سے چند ایک کا، ورنہ کسی کا بھی نہیں۔ ان کی اس دوران عالیان سے ایک بار بات ہو چکی تھی اور یہ جاننے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا کہ امرا، جو ویرا کی دوست ہے اور بقول ویرا عالیان کی بھی دوست رہی ہے، وہ صرف دوست نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور عالیان کا بھید امرا ہے۔ اس بار وہ آواز سے رونے لگی، اس لیے نہیں کہ اس پر بھید کھل گیا تھا، صرف اس لیے کہ دیر سے کھلا تھا۔ وہم یقین میں لپٹے ان کے دل پر کھل رہے تھے اور دادا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ سادنا کا ایک ہی جواب تھا کہ برازیلا میں چند وجوہات کی بنا پر حکومت نے مواصلاتی نظام بلاک کر دیا ہے۔ دادا کو برازیل کا معلوم تھا، نہ ہی برازیلا کا، نہ ان کے حکومتی معاملات کا۔ انہیں اپنے دل کا پتہ تھا جس پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جاتا تھا۔
وہ سادنا سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور جس وقت سادنا کو یہ معلوم ہوا کہ امرہا خطرے سے باہر ہے تو اس نے کہا، اسٹیڈیم میں چھوٹا سا ہنگامہ ہوا تھا فینس کے درمیان، امرہا تھوڑی سی زخمی ہو گئی ہے، خوف سے بے ہوش ہے۔ اور اتنی جھوٹ کی آمیزش پر سچ سن کر بھی دادا کو کھڑے رہنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اور امرہا ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ سادنا چپ کر گئی۔ یہ سب جھوٹ وہ انہی کے لیے بول رہی تھی کہ وہ اتنی دور ہیں امرہا سے۔ زیادہ سچ ان کی جان پر بڑا صدمہ ثابت ہوگا۔ دوسری طرف اسپتال میں موجود شاپیز مانچسٹر واپس جا چکا تھا۔ ویرا کی روسی تلفظ کی تیز انگلش دادا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سائی کے چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں سے بھی دادا کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ تیز تیز اور مسلسل اردو بولتے جا رہے تھے جو سائی اور ویرا کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ ویرا اور سائی کی جتنی بھی بار دادا سے کبھی بات ہوئی تھی تو درمیان میں امرہا نے مترجم کے فرائض انجام دیے تھے۔ وہ دونوں اشاروں سے انہیں پرسکون رہنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن سب بیکار جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گیلی آنکھیں صاف کر رہے تھے اور ان سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ انہیں فوراً امرہا سے ملوایا جائے۔ سائی ٹیبلٹ آلگان کے پاس لایا۔ تم امرہا کے دادا سے بات کر لو، تمہیں اردو آتی ہے۔ انہیں ہماری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آنکھیں مسل کر وہ ٹیب لے کر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گیا، گلے کو کھنکار کر آواز کو کچھ صاف کیا اور پھر دادا کو سلام کیا اور کہا، امرہا ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، جلد ہی جاگ جائے گی۔ اسپتال کے رولز سخت ہیں، ہم ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ سائی اسے یہی سب کہہ گیا تھا کہنے کے لیے اور اس نے یہی کہہ دیا۔ دادا خاموش سے ہو گئے اور انہیں یہ معلوم کرنے میں وقت نہ لگا کہ امرہا دراصل کتنی زخمی ہے۔ جو شخص اپنے انداز کو عام بنا کر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، وہ کس خاص غم پر سوگ مناتا۔ کئی وقتوں کا جاگا لگ رہا تھا۔ ایک ہی دکھ کو جھیلتے دو لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ دادا کے کچھ شات کی تصدیق صرف آلگان کی طرف دیکھ لینے سے ہی ہو گئی کہ امرہا کتنی زخمی ہوئی ہوگی، لیکن اب یہ جان کر بھی وہ ویسے زخمی نہیں ہوئے جیسے کچھ دیر پہلے مختلف وسوسوں کے ہاتھوں ہو رہے تھے۔ وہ زخمی کیسے ہوئی؟ ایک دوسرے کو جب دو لوگ خاموشی سے تکریم دے چکے تو دادا نے پوچھا، وہ زخمی؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور دادا سے اس کے اس تاثر میں چھپے غم کی تاب لانا محال ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں، خود کو بے تاثر رکھتے اس نے کہا، وہی پرانا المیہ کہ کون ہے جو ان لفظوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے جو اپنے کسی پیارے کی تکلیف سے لباب ہوں۔ داستان حیات کے ان پنوں کو تو کوڑا رکھنے کو ہی جی چاہتا ہے۔ یاد نہیں۔ دادا نے خود کلامی کی اور اب تک کی زندگی کے تجربات ان کی مٹھی میں سمٹ آئے۔ نقطوں نے تصویر بنا ڈالی اور اس تصویر کو پوشیدہ رکھنے پر انہوں نے خود اپنا ہی مباحثہ کیا۔ امرہا نے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں اور ان کے دوست نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، پتہ نہیں۔ انہیں سب پتہ تھا، لیکن ایسی تفصیلات کو دہرانا ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ دنیا کے ایک حصے ادھر لاہور میں ایک شخص اپنے کمرے میں موجود ہے، ادھر دنیا کے دوسرے حصے کے اسپتال میں ایک دوسرا شخص موجود ہے، اور ان دونوں اشخاص پر ایک نظر ڈال کر دادا نے جان لیا کہ اسپتال میں بیٹھا وہ شخص ان سے کہیں آگے کی بازی لے گیا ہے۔ امرہا پر گزری تکلیف کو بھلاتے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت سب سوال، ساری تشویش، سب کا سب کچھ غیر ضروری ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ اب اس میں کیسا شک کیا جائے کہ وہ ایک ایسے انسان سے ہم کلام ہے جس کی آنکھوں میں احترام ہے اور الفاظ میں رحم دلی، جو ان سے ہم کلام ہے تو ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے، اور جس کی خاموشی سراپا مناجات ہے۔ اور مزید انہوں نے سوچا کہ اب بھی اس وہم کو کیوں کر تحلیل نہ کر دیا جائے کہ وہ آدمیوں کے ہجوم میں ایک انسان نہیں ہے، بلکہ اس یقین کو کسی معتبر ہستی کی طرح گلے سے کیوں نہ لگا لیا جائے کہ اس ہجوم آدمیت میں وہی تو ایک انسان ہے۔ تم آلگان ہو؟ جان تو چکے تھے، بس یہ سوال اسے احترام دینے کے لیے پوچھا۔ آلگان نے سر ہلایا۔ امرہا ٹھیک ہے آلگان؟
اس بار انہوں نے یہ پوچھا۔ جی، اور وہ ٹھیک ہی رہے گی، اس نے اجلت پسندی سے کہا، اور یہ جواب آسمانی فرشتوں کو سنانے جیسا ہو گیا کہ دیکھو، اگر کوئی اور ارادہ باندھ رہے ہو تو سن لو، میں نے دعا کی ہے، میں نے تکرار نہیں کی، لیکن ہاں، میں نے خدا کی ہاں کی علامتیں دیکھی ہیں۔ وہ انکار نہیں کرتا اور صبر کی تلقین کرتا ہے، اور میں نے صبر کا یہ پیغام ہاں کے ساتھ اترتے پایا ہے۔ اس کے اس آخری رد عمل سے دادا کے اندر شفافیت بھر گئی، اور اس پیمانے کو جو ہر انسان کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی تھا کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ایک انسان کی دوسرے انسان پر وارد ہونے کی واردات تھی۔ اسے کسی پیمانے سے جانچنا اس عمل کی تسلیل ہوتی۔ دادا نے زندگی میں پہلی بار اس جذبے کو قریب سے محسوس کیا کہ کیسا پیارا لگتا ہے کہ جو ہمیں پیارا ہو وہ کسی اور کو بھی اتنا ہی پیارا ہو۔ وہ اس احساس سے حاسد نہیں ہوئے، اور اپنے اندر اترنے والی جانکاری کی روشنی کو انہوں نے بے دخل نہیں کیا۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے ڈین اور انتظامیہ ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں تھے، اور یونیورسٹی انتظامیہ سے 2 لوگ برازیلہ ان سب کے پاس آ چکے تھے تاکہ ہر طرح کی سہولت ان کے لیے ممکن بنا سکیں۔ ڈین وقفے وقفے سے ان سے اپڈیٹس لے رہے تھے۔ یونیورسٹی نے اپنے 28 طلباء کے زخمی ہونے کا آفیشلی اعلان کر دیا تھا، جن میں 20 معمولی سے زخمی ہوئے تھے اور 8 معمولی سے ذرا زیادہ، اور ان 8 میں صرف امراہ تھی جسے گولی لگی تھی۔ امراہ کے علاوہ باقی کے 5 بھی اسپتال میں ہی ایڈمٹ تھے، اور باقی کے 22 مانچسٹر واپس جا چکے تھے۔ حکومتی سطح پر ان سب کو VIP سہولتیں دی جا رہی تھیں۔ حادثے کے نقصانات کیا کیا رہے اور فوائد کس کے حصے میں آئے، یہ پیچیدہ بحث ٹی وی، اخبارات، سوشل میڈیا میں ہر طرف جاری تھی۔ حادثے کے 6 گھنٹے کے اندر اندر تفصیلات سامنے آ گئی تھیں۔ 7 فائر اسٹیڈیم کے باہر سڑک پر کیے گئے۔ اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جو کچھ ہوا وہ سب پلان تھا۔ نشانہ غیر ملکیوں کو بنایا گیا کہ برسر اقتدار سیاسی پارٹی کے خلاف طوفان کھڑا کیا جا سکے، اور بالخصوص ڈیفنس منسٹر کو استعفیٰ کے قریب کیا جا سکے۔ حکومتی نمائندے بار بار ان اسپتالوں کے چکر لگا رہے تھے۔ اسی دوران ویرا اور کارل نے ایک پریس کانفرنس میں حصہ لیا، اور پریس کانفرنس میں کارل نے صحافیوں کو ایسے اپڈیٹ کیا کہ ایک صحافی نے دوسرے کے کان میں پوچھا، یہ کسی بڑی سیاسی شخصیت کا ڈیرسن تو نہیں، کسی اور کو بولنے ہی نہیں دے رہا؟ اس کے بولتے کسی اور کے بولنے کی ضرورت رہ گئی ہے کیا؟ وہ ہنسا۔ پریس کانفرنس کے بعد کارل نے چند ٹی وی چینلز کو انٹرویو بھی دیے، اور جب امراہ خطرے سے نکل آئی تو وہ ایک لائیو شو میں شریک ہوا اور تصادم کا ایسا منظر کھینچا کہ سب نے جان لیا کہ کارل سے زیادہ اس تصادم کا کوئی عینی شاہد ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی سب بھاگ توڑ رہے تھے، ایک صرف وہ ذہین اور حاضر دماغ انسان تھا جو اطراف کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس بیچارے نے اپنے سر اور جسم کے باقی حصے پر لاتعداد بوتلیں کھائیں، لیکن کتنے ہی کمزور دل افراد کو باحفاظت تصادم سے دور محفوظ کیا، اور کتنے ہی گرے ہوئوں کو اٹھایا، اور ایک ماسک پہنے فائر کرنے والے کے سر پر کھونسا مارا، آنسو گیس اچھالنے والوں کو لاتیں ماری، اور کتنے ہی فتنہ سازوں کو اس نے گھسیٹ گھسیٹ کر سیکیورٹی فورس کے حوالے کیا۔ اس کی کمر پر زخم آئے، اس کی کوہنیاں چھل گئیں، اس کے سر سے خون نکلا، لیکن اس نے کسی زخم کی پرواہ قطعاً نہیں کی۔ ساتھ ہی اس نے چند ایسی باتوں کا اضافہ کر دیا جو اس پورے تصادم میں کہیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کو اتنا کچھ بتاتے وہ انہیں یہ بتانا بھول گیا شاید کہ میچ شروع ہونے سے پہلے وہ خود ایسا ہنگامہ کروانے کا سوچ رہا تھا، اور اس کی کتنی خواہش رہی تھی ایسے منظر کو براہ راست دیکھنے کی۔ میچ تو اس نے کئی بار دیکھا تھا، یہ سب تو نہیں دیکھا تھا نا۔ اگر برازیلین یہ جان لیتے کہ جس پورے تصادم کا وہ اکیلا ہیرو ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو دراصل اس کی کالی زبان سے نکلے لفظ سچ ہو گئے اور برازیل اسٹیڈیم پر آفت ٹوٹ پڑی، تو آفیشلی اسے کارل دی منحوس مارا کا خطاب دے دیتے، اور اس کے پاسپورٹ پر بینڈ ٹل آفٹر ڈیتھ کا ٹھپا لگا دیتے۔ اس لائیو شو میں اس کی دھواں دھار پرفارمنس دیکھ کر کئی دوسرے چینلز اسے کال پر کال کرنے لگے، اور اس نے تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دے دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ مانچسٹر یونی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ لون جلد سے جلد اتارنا چاہتا ہے ان کی مدد سے۔ تو یوں اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا میں وہ اتنی بار اور ایسے آ گیا کہ اگر کارل چاہتا تو آرام سے مانچسٹر میں الیکشن جیت سکتا تھا۔ گولی امراہ کو چھو کر گئی
اور مشہور وہ ہو گیا۔ مزید یہ کہ ایک چینل نے اس تصادم کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک نیم مزاحیہ لائیو پروگرام ترتیب دیا، جس میں ہلکے پھلکے انداز سے یہ بتایا جانے والا تھا کہ اگر ایسی صورتحال کا کوئی شکار ہو جائے تو اسے کس رد عمل اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو کارل نے بچہ بچی، لڑکا لڑکی، انکل آنٹی، ہپی شپی ہر ایک کی جگہ خود کو رکھ کر بتایا کہ کیا کیا ہو جانے پر کس کس رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ پہلے وہ ایک نک چڑھی فیشن کی دلدادہ لڑکی بنا اور اس کے سر پر بوتل ماری گئی، اور نک چڑھی نخریلی لڑکی جس طرح منہ بناتی پلٹی اور مارنے والے کی طرف ناخن تیز کرتی لپکی۔ اس نے شو میں بیٹھے ناظرین کو ہنسا ہنسا کر مرنے کے قریب کر دیا۔ فلور پر کھڑا کارل رکا اور انگلی اٹھا کر ناک کا اشارہ کیمرے میں دیکھ کر کرنے لگا اور بولا، ایسے تو وہ آپ کے سر پر 2-3 بوتلیں اور مار دے گا، تو یہ رد عمل ٹھیک نہیں۔ شکر ادا کریں کہ آپ کو صرف ایک بوتل پڑی ہے۔ اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسٹیڈیم سے نکل جانے کی کوشش کریں اور اپنے ناخنوں کو ہتھیار سمجھنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ ہتھیار ہوتے تو فوج میں سپاہیوں کی جگہ بلیاں بھرتی ہوتی۔ کہکہوں کا طوفان تھمنے میں نہ آیا اور سائی کے جبڑے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ وہ سب اس دباؤ سے نکل آئے تھے جو امرہا کو لے کر ان پر رہا تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے جس دن امرہا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شو کے بعد اسے مانچسٹر سے اپنے پروفیسر کا فون آیا۔ میں نے اور میری بیوی نے زندگی میں پہلی بار تمہاری حرکتوں کا مزہ لیا ہے۔ میں ہنستے ہنستے صوفے سے گر گیا اور میری بیوی سینڈوچ کھاتے کھاتے ٹومی، کتا کا کان منہ میں لے بیٹھی۔ تم اتنے ہی کیوٹ تھے ہمیشہ سے، یہ میری نظر کمزور رہی ہے۔ جواب میں کارل نے لمبا کہکا لگایا۔ افسوس ہے پر یہی سچ ہے، آپ کی نظر ضرورت سے زیادہ کمزور رہی ہے۔ ویسے مانچسٹر واپسی پر میں ٹامی کی خیریت پوچھنے گھر آ سکتا ہوں کیا؟ ساتھ ڈنر بھی کر لیں گے۔ پروفیسر دیر تک ہنستے رہے۔ آ جانا ڈنر کے لیے۔ ویسے ٹامی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے تمہاری آمد کے بعد بھی ٹھیک ہی رہے گا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ویرا اور سائی اس کے ساتھ رہے۔ این، ڈیرک، ڈائم، نوال اور باقی یونی فیلوز آتے جاتے رہے۔ ان سب کی رات کی فلائٹ تھی جو واپس جا چکے تھے۔ وہ ویڈیو کال سے اس کا احوال پوچھتے رہے۔ ڈین اور انتظامیہ نے بھی اس سے بات کی۔ کارل صبح سے اس کے پاس ہی تھا۔ پھر وہ ہوٹل تیار ہونے چلا گیا۔ اسے اسٹوڈیو جانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ وقفے سے امرہا کو پھول دیتا رہا جو بقول سائی وہ ادھر ادھر سے گول کر کے لاتا رہا تھا۔ اس دوران آلیان کونے میں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور جب ویرا اور سائی بھی چلے گئے تو وہ اپنی کرسی اس کے بیڈ کے قریب لے آیا۔ اس وقت تک امرہا سو چکی تھی۔ اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھتی تھیں اور اس کی آنکھیں بار بار بند ہو جاتی تھیں۔ انجیکشن لگنے اور دوا کھانے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے نیند آ جاتی۔ نیند گہری نہیں ہوتی تھی، وہ درد سے سوتی جاگتی رہتی تھی۔ اسے الٹے سیدھے خواب آتے اور وہ ڈر کر یا چونک کر جاگ جاتی۔ ساری دنیا سو جائے اور ہم کچھ چرا لے جائیں۔ آلگان اس کیفیت میں تھا اور وہ امرہا کو دیکھتے اس کی تصویریں چرا رہا تھا۔ دن نے شام کو آواز دی اور شام رات کے انتظار پر ختم ہوئی۔ وہ خاموشی سے اس کی تصویریں چراتا رہا، انہیں من پسند وقت تک تکتا رہا اور پھر ان پر اپنا نام ثبت کرتا رہا۔ کون یہ اعتراض کر سکے گا اب کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے؟ اس نے ذرا دیر کو آنکھیں بند کی اور پھر کھولی کہ اسے عین سامنے پانے کے احساس کو پھر سے چھو سکے۔ پھر اس نے اس کی دائیں ہتھیلی کھولی اور اپنی انگلی سے اس کی ہتھیلی پر تحریر حب لکھنے لگا۔ پھر اس کی انگلی موکلم برش بن گئی اور وہ ایک دم سالگر مصور بنتا چلا گیا۔ زمانہ حال کے امرہا آلیان زمانہ قدیم کے اونچی فصیلوں کے شہر میں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سنگِ ہجرا منہدم ہونے لگے اور شہر نے عروس البلاد خوبصورت شہر کا بھیس بدلنا شروع کر دیا۔ چاندی کے گلاب پاشوں کے منہ کھول دیے گئے اور انہیں ان کے پیروں کے اطراف لڑکھڑا دیا گیا۔ عطر 20 گروہوں میں با ادب ہو گئے اور گلاب کی پتیاں سنہرے چمکیلے تھانوں سے چنتے ان کے سروں سے فضا میں اچھالنے لگے۔ میں ایک دم سالگر تحریر نا تمام کو اپنے موقلم سے تصویر کامل میں رنگتا چلا گیا۔ عشق جس سنگھاسن پر بسرام ہے، میں اس سنگھاسن پر قابض ہوتا چلا گیا۔ فصیلوں پر مشعلیں روشن کر دی گئیں اور دہلیزوں اور چوکھٹوں، چھتوں اور شہ نشینوں میں نفیس اور پاکیزہ پوشاکوں میں لوگ سمٹ سمٹ آنے لگے۔
ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں غالب ہیں اور آنکھوں میں شوق کے دید کی چاہ۔ ان کے گھروں کے اندر نقشین تھالوں کے تھال شیرینی سے سجائے رکھے گئے ہیں، کیونکہ اس نے ایک دم سے رنگ بکھیرتے موکلم کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں ایک امرہا اپنی ہستی تمثال کر کے رنگ دار موکلم سے سجاتی چلی گئی۔ عشق جس سنکھاسن پر بسرام ہے، میں اس سنکھاسن پر اس کے سنگ قابض ہوتی چلی گئی۔ لفظوں کی فی الحال ضرورت باقی نہ رہی، وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سر چکائے اب اس کی ہتھیلی کی پشت پر وہ رنگ بکھیر رہا تھا جو دنیا کی کسی دکان سے نہیں خریدے جا سکتے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی اس مسکراہٹ کو جا لیا جو اس کے کینوس کے محراب پر بکھری تھی، اور ساتھ وہ بھی ایسے مسکرانے لگا جیسے زندگی میں کبھی اسے ایک کانٹا بھی نہ چبھا ہو، دکھ کی تعریف اس نے صرف لغت میں پڑھی ہو۔ حمزہ طوف کے گاؤں سے جانے والے سبھی مسافر چراغوں کی لوئیں دھیمی ہونے سے پہلے لوٹ آئے ہیں۔ انتظار کو انہوں نے انتظار ہی رہنے دیا، فراق میں نہیں بدلا۔ تم نے میرے ہاتھ پر کیا بنایا ہے؟ کتنے لمبے عرصے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ امرہا نے پہلا سوال پوچھا۔ خود کو، اس نے وہ جواب دیا جس کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ خود کو، اس نے انجانی خوشی سے کئی بار زیر لب اس جواب کو دہرایا اور جانا کہ اس کے اس سوال کا جواب اگر کوئی اور ہوتا تو کتنا بدصورت ہوتا۔ اس نے خود کو اس کی دسترس میں دے دیا، خود کو اس میں رقم کر دیا۔ جھالروں کو کناروں میں پیوست رکھے چمکتے دمکتے سرخ و سبز تھال پوشوں کو اتار لیا گیا اور تھالوں کو چھتوں اور شینشینوں، دہلیزوں اور چوکھٹوں میں تقسیم ہو جانے دیا۔ امرہا نے محسوس کیا کہ مسرت نکرئی کہکے لگاتی اس کے وجود میں اہتمام سے سرایت کر رہی ہے، اور اس بار اس کا قیام عارضی نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ اس نے چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے کود جائے اور کھڑکی سے باہر خود کو نکال کر پوری قوت سے چلا کر پوچھے، کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی ہے؟ ہے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس آلیگان ہے؟ لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا کیونکہ اسے کچھ اور کرنا اور کہنا تھا۔ تم نے تو کہا تھا میں تمہارے لیے مر چکوں جیسی ہوں، میں مر بھی جاؤں گی تو بھی تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ امرہا اپنی ساری تکلیف بھول چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے یہ سب اپنے نام کی طرح یاد تھا۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے حساب چکانا چاہتی تھی۔ لفظ مرد پر آلیان جیسے پھر سے نیم مردہ سا ہو گیا اور اداسی سے بولا، ہاں، مجھے صرف فرق ہی نہیں پڑا۔ تم ایک برے انسان ہو۔ امرہا ذرا سا اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور یہ کرتے اس نے جان بوجھ کر آلیان کی مدد نہیں لی۔ بلا شبہ میں ایک برا انسان ہوں، عالیہ نے بہت آرام سے مان لیا۔ تم انتہائی بد دماغ اور غصیلے انسان ہو۔ پہلے جملے سے امرہا کی تسلی نہیں ہوئی۔ ہاں، اور میں دیوانہ سا بھی ہوں، عالیہ نے اس کی تسلی کرنی چاہی۔ تم ضدی اور ہٹ درم ہو۔ بالکل، اور میں بہت بدتمیز بھی ہوں۔ ہاں، تم نے ابھی تک بات کرنے کی تمیز نہیں سیکھی۔ تم کتنے سارے بڑے ہو گئے ہو، لیکن ابھی تک اتنا برا سا منہ بسوڑ لیتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کی سختی بارود کی طرح محسوسات کے پر خدشے اڑا دیتی ہے۔ ہاں، بلا شبہ تم سچ کہہ رہی ہو، اس نے کہا، جبکہ امرہا کے ذخیرہ الفاظ پر وہ ہنسنا چاہتا تھا۔ تمہارا دل پتھر کا ہے۔ نہیں، میں سارے کا سارا ہی پتھر کا انسان ہوں۔ آگے امرہا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اور اسے کیا کیا کہے۔ جو یونیورسٹی کی محراب میں اسے سمیٹے کھڑی تھی، وہ اب اسے اس کی برائیاں گنوا رہی ہے اور اسے بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر برا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت شکوے کا دوسرا نام ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ محبوبہ شکوے کا پہلا نام ہے۔ میں نے سنا کہ تم مجھے آوازیں دے رہے ہو، اور تمہاری آواز فرش سے عرش تک اٹھتی جاتی ہے۔ آلیان کی برائیاں ختم ہو گئی یا اس کی یادداشت جاتی رہی؟ اگلی بات اس نے یہ کہی اور بے آواز رونے لگی، اور اسی رونے کے دوران اس نے فیصلہ کیا کہ اسے آلیان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اپنانا چاہیے، کم سے کم اتنے وقت تک کے لیے جتنے وقت آلیان نے اپنائے رکھا۔ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو اور سن لو، میں کئی سالوں تک تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور آلیان، جو بہت دل گرفتی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچنے لگا تھا
کہ شاید وہ اسے ناپسند کرنے لگی ہے، اس کی اس بات پر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، مت کرنا بات، لیکن صرف اتنا بتا دو امرہا، میرے ساتھ تو رہو گی نا؟ نہیں، امرہا نے فوراً انکار کر دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ امرہا کی گیلی پلکوں کو اس نے انگلی کی پور سے خشک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے پہلے سے زیادہ سختی سے کہا، اور عالیہ نے اسے اس کی ادا جانا اور اسے بتانا چاہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں امرہا اسے چھوڑ کر رہ سکے اور وہ اسے وہاں رہنے بھی دے۔ میں اس بات پر قائم رہوں گی۔ عالیہ جواب میں خاموش ہی رہا تو اس نے اسے یاد دلایا کہ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نہیں ہی، عالیہ پھر ہنس دیا۔ اس بار نہیں کا مطلب نہیں ہے امرہا، ہوا بھی تو میں اس نہیں کو قبول نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان نرمی سے رکھا۔ سنو امرہا، میں نے ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ ہمیں کس ساعت میں دیر تک قیام کرنا ہے کہ ہم اس ساعت کو جا لیں جو خدا کی رضامندی سے لبریز ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری پسندیدہ نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہا جو مجھے عطا کی گئیں، اور میں نے ماما کے بعد تمہارا نام لیا۔ میں نے خدا کو یہ بتایا کہ اس کی مہربانی مجھ پر کیسے ظاہر ہوئی، تمہاری صورت۔ یہ بھی سنو امرہا کہ میں نے جان لیا ہے بہاروں کی ہمیشگی قیام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک امرہا کا ایک عالیہ کے پاس ہونے کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خوشنما تخلیقات کی خوشنمائی کا راز کیا ہے۔ یہ ایک امرہا اور ایک عالیہ کا ساتھ ہے۔ میں نے اس حقیقت کی تفصیلات پالی کہ کوئی چال، کوئی پینترا کاریگر نہیں کہ جو دل پر آزمایا جائے اور یہ ہمارے اختیار میں رہے، اور دنیا میں کوئی حکمت ایسی نہیں جو اس میں داخل ہو جانے والے کو نکال باہر کرے اور یہ ممکن کر دکھائے کہ میرا جو حصہ تم میں ہے وہ تم واپس کر سکو، اور میرے پاس جتنی ادھوری مکمل تم ہو وہ میں تمہیں لوٹا سکوں، اور ہم الگ الگ زندگی گزار سکیں۔ ایسی حکمت ناپید ہے امرہا، اور ایسی حکمتیں ناپید ہی رہیں گی۔ کہہ کر وہ رکا۔ شیرینی تقسیم کر دی گئی اور چاندی کے سکے زمانہ حال کے مہمانوں کے سروں کے اوپر سے اچھال دیے گئے، اور اب وہ اپنے سازندوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ ان سب کو ایک دعائیہ گیت گانا ہے، اس متوقع دلہن کے لیے جس کے گل انار گالوں کو سرخی کے لیے غازے کی ضرورت نہیں رہی۔ میری بے اتنائی پر تمہارا شکوہ جائز ہے اور تمہاری کم عقلی پر میرا، لیکن اب اگر ہم اس سب کو خوبصورت پروں والا سرخاب بنا کر اڑا دیں گے تو ہمیں ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع مل جائے گا جو بے اتناز اور کم عقل نہیں، اور جو خوش رنگ پھولوں پر قیام کرتی ہیں اور معصوم لوگوں کو چھو کر گزرنا پسند کرتی ہیں۔ کیا کھڑکی کھلی رہ گئی ہے؟ یقیناً ہاں، کیونکہ آسمان سے اترتی کہکشاں قافلوں کی صورت کھڑکی سے کمرے میں اترنے لگی ہے، اور ان کے سروں سے گھوم کر دیواروں پر اسی تصویر میں ڈھل کر نقش ہو چکی ہے جو تمثال گر نے اس کی ہستی پر سجا دی ہے۔ میں ہزاروں الفاظ جانتا ہوں، معنی بے معنی کئی جملے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے امرہا، اور مدعا بیان کرنے کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ ہیں نہ پر اثر جملے۔ اب ابو علی ابن موکلا کے شاگرد خطاط درسگاہ کے سفید سنگی احاطے میں حوض کے اطراف قطار میں بیٹھنے لگے ہیں۔ وہی جملہ جو مجھ پر وارد ہوا اور جس کے متعلق میں نے اب جانا۔ درسگاہ کی اونچی سفید محرابوں نے شفیق استادوں کی طرح خطاطوں کی نگرانی کی، اور پھر اسے تعویذ خوبصورت لکھ کر محراب حب کی چوکھٹ سے باندھ دیا۔ وہ بولتا گیا۔ سنگ بصری کی تختیاں خطاطوں نے تھام لی اور مبتلائے تعریف خدا ہوئے۔ ایک پہلی اور آخری بات صرف اتنی ہے کہ پہلے میں عالیان تھا، پھر میں تم ہو گیا، اور اب میں تم ہی رہ گیا امرہا۔ اس کی ہتھیلی کو وہ آنکھوں تک لے گیا، اور استاد محترم کے اشارے پر سنتلی کلمے بلوری دواتوں میں ڈبو کر عروس الخطوط اپنائے انہوں نے خطاطی کی ابتدا کی۔ محبت آسمانی فرمان ہے، نافرمانی کی اجازت نہیں۔ سنگ بصری کی پیشانی پر انہوں نے لکھ دیا، آنکھوں سے وہ انہیں ہونٹوں تک لے آیا۔ محبت پرندہ پربت ہے، پتال اس کا نشیمن نہیں۔ سنگ بصری کی دوسری سطر نقش کر دی گئی، پھر اس کے ہاتھ پر وہ احترام بجا لایا۔ محبت مشک آہو ہے، بھید میں قید نہیں۔
تو تحریر مکمل ہوئی، لوح حب لکھ دی گئی۔ شگرفی، ارغوانی، سبز و لاہی سیاہی سے آپ خطاط گلکاری کرتے جاتے ہیں اور خدا واحد کی تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، اور پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں: لوح حب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے، پرشباب رکھے، وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے اور محراب حب کی پیشانی پر روشن رکھے، یوں رکھے کہ روز ازل روز ابد سے جا ملے۔ گہرائی ہے، اونچائی ہے، لوگ ہیں، پس منظر میں بجھتے شہر کی جلتی روشنیاں ہیں، اور اس کے سر کے عین اوپر کئی سو کرسٹل لڑیوں کا چھتا ہے جو برقی ارتاج سے ایسے حرکت میں ہے جیسے مشرق کی حسینہ بے خودی میں اپنا آنچل دھیمی ہوا کے سپرد کر رہی ہو۔ مشرقی حسینہ امرہا مقام اونچائی پر ہے اور وہ مائک کے سامنے ہے۔ وہ ویرا، اس نے بجھتے شہر کی جلتی روشنیوں کو دیکھا اور اس کی آنکھیں اداسیوں کے پانیوں سے چمکنے لگیں اور گلے کو کھنکارے بنا بولنا شروع کیا۔ پہلے میں نے بات شروع کی اور میں ختم کرنا بھول گئی تھی، اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، امرہا سے، خود سے، یا آلگان سے۔ امرہا، اس نے گہرا سانس لیا۔ آپ اسے نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ وہ میری دوست ہے، لیکن کچھ وقت گزرا مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کی دوست نہیں تھی۔ اگر میں اس کی دوست ہوتی تو وہ مجھ سے وہ سب کہہ دیتی جو وہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ بات جو اس نے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کہی، یا اس وقت جب وہ گر گئی تھی۔ جب میں اس کی طرف لپکی تو میں نے دیکھا کہ وہ پوری شدت سے آنکھیں کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اتنی تکلیف میں بھی اس سمت دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس سمت آلگان گر چکا تھا۔ ایسی تکلیف دہ بے ہوشی میں وہ اسپتال آنے تک کئی بار چونک کر اٹھی، اور اس نے صرف آلگان کا نام لیا۔ جتنی بار وہ چونک کر اٹھی اتنی ہی بار وہ اپنے زخموں سے زیادہ کسی اور ہی تکلیف میں تھی۔ ویرا رکی اور اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ جن لوگوں کو وہ اپنے اور آلگان کے بارے میں بتا گئی تھی انہیں امرہا کے بارے میں جاننا کیسا لگ رہا تھا۔ شوق۔ ویرا نے سر اٹھا کر گرنے کے قریب آنسوؤں کو آنکھوں کے اندر کرنا چاہا، اور وہ آنکھوں کے اندر ٹھہرے دوسرے آنسوؤں کو بھی باہر لے آئے۔ آلگان، خوبصورت دلوں میں سے ایک کا مالک، وہ سڑک پر ایسے گر گیا جیسے گولی اسے لگی ہو، سیدھی دل پر۔ وہ رکی اور کافی دیر تک رکی رہی۔ ایک ہی وقت میں دونوں مجھ پر آشکار ہو گئے۔ جب امرہا آپریشن تھیٹر میں تھی اور آلگان سر جھکائے خاموش کھڑا تھا تو میں اس کے پاس گئی اور اس سے کہا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اتنی جلدی بے ہوش نہ ہوتی اگر اس کے سر پر ضرب نہ لگتی۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گرنے لگے۔ ایک جوان مرد رو رہا تھا، ٹھیک کر رہا تھا۔ ایک مرد اگر اپنی ماں، بیوی، بیٹی کی تکلیف پر رو دیتا ہے تو وہ بلند و بانگ ان سے اپنی محبت کا اقرار کرتا ہے، کہہ کر وہ ہر افسردگی کی انتہا پر نظر آنے لگی۔ جب آلیان ایک بار امرہا کو دیکھ کر آیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم ایک اچھے اداکار ہو آلیان، اور امرہا بھی۔ تم امرہا کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خوش رہنے کی اداکاری کرتے رہے، اور دنیا کے ہر انسان کے ہوتے امرہا کو جاتے دیکھ تم ساری اداکاری بھول گئے۔ تم دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو، لیکن زندہ تم امرہا کے ساتھ ہی رہ سکتے ہو۔ میرے ساتھ تعلق نبھانے کی تمہاری کوشش اچھی تھی۔ تمہارے دل میں میں نے اپنا احترام کھو دیا ویرا، اس نے ایسی شرمندگی سے کہا کہ میرے دل میں اس کا احترام اور بڑھ گیا، اور میں نے کہا، ہاں ایسا ضرور ہو جاتا اگر تم نے کبھی مجھ سے کہا ہوتا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تم نے ہمیشہ کہا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں، اور اس پر تم ابھی بھی قائم ہوگے۔ اب تم پہلی فرصت میں امرہا کو بتا دینا کہ اگر تم دونوں میں تیسرے کی گنجائش نکل سکتی تو آلیان برازیلا اسٹیڈیم میں دیوانہ وار اس کے لیے بھاگ نہ رہا ہوتا۔ اس بار تم اسے زیادہ یقین سے بتانا، زیادہ وقت لینا اور اس کا ہاتھ پکڑ لینا کہ وہ انکار کر کے کہیں جا نہ سکے، اور وہ انکار نہیں کرے گی۔ میں نے بے ہوشی میں اسے تمہارا نام بڑبڑاتے سنا ہے۔ پس منظر کی ساری روشنیاں بجھ گئیں۔
میں بیوقوف ہی تھی، یہ سب نہیں جان سکی، اور اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب میں یہ کہانی اپنے پوتے پوتیوں کو سناؤں گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا وہ اپنی گرینڈ موم کو برا کہیں گے؟ اس نے گیلے گال صاف کیے۔ وہ سمجھدار بچے ہوں گے، وہ اپنی گرینڈ موم کی اعلیٰ صرفی پر فخر کریں گے۔ سائی نے پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ویرا چونک کر پلٹی۔ لوگ گم کر دیے گئے، روشنیاں بجھا دی گئی، کہانی سنا دی گئی۔ وہ ہوٹل کے باغ کے اندھیرے کوشے میں اکیلی کھڑی تھی۔ سائی انہی کے ہوٹل شفٹ ہو چکا تھا اور 1 گھنٹے کی نیند بھی لے چکا تھا۔ پھر جیسے وہ بہت بے چین سا ہو کر اٹھا۔ اسے یاد آیا جب وہ سویا تھا تو بہت خوش تھا کیونکہ المیہ داستان ترمیہ ہو چکی تھی۔ تو پھر وہ ایسے ہڑبڑا کر کیوں اٹھا؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اتنے سال ہو گئے تھے اسے سائی بنے، اب لوگ اس کے پاس نہیں آیا کرتے تھے تو وہ کمپاس بنا ان کی سمت مڑ جاتا تھا اور کہتا تھا، سنو، شاید تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ اٹھا اور دوسری منزل پر آیا، دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر یہ سوچ کر کہ وہ اسپتال امرہا کے پاس نہ چلی گئی ہو، اسے فون کیا، لیکن اس کا فون بند تھا۔ کاؤنٹر پر آ کر پوچھا۔ انہوں نے ایک بار کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بار گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا رہا اور پھر اسے اندھیرے گوشے میں کھڑے باتیں کرتے دیکھا۔ وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ وہ عین اس کے پیچھے کھڑا ہو کر سب سننے لگا اور اسے خبر نہیں ہوئی۔ اس نے ویرا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ دونوں نیچے کارپیٹ پر دیوار سے کمر جوڑ کر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ میں جانتا ہوں تم دکھی ہو، بات سائی نے شروع کی۔ ہاں، بہت دکھی ہوں سائی، اس لیے کہ میں سمجھ نہیں پائی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے حقیقتاً یہی لگا کہ امرہا عالیان کو دوست کی حیثیت کے علاوہ پسند نہیں کرتی، اور عالیان، سائی، ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک بریک اپ کے بعد کچھ وقت لگا اور سب ٹھیک۔ میں امریکہ سے واپس آئی تو امرہا مجھے بدلی ہوئی ملی۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دادا ایسے لڑکے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتی۔ میں نے پوچھا تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے اس سب سے دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہتے ویرا نے تعصب بھرا انداز اپنا لیا۔ کیا میں ایک بری لڑکی ہوں سائی؟ دل براشتی اپنے عروج پر نظر آنے لگی۔ تم نے یہ کیوں سوچا؟ سائی کو جیسے دلی صدمہ ملا۔ پتہ نہیں، اس نے خود کلامی کے انداز سے کہا۔ کچھ باتوں کے ہو جانے میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا ویرا، ان کے ہونے اور نہ ہونے پر۔ ایک اچھا ڈرائیور اگر حادثہ کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سڑک، گاڑی اور کچھ دوسرے عوامل نے مل کر حادثے کے اسباب پیدا کر دیے۔ اچھے اور برے واقعات کے اسباب بنتے ہیں ویرا۔ عالیان کو خود کو پاگل بنانے کی کیا ضرورت تھی سائی؟ تم نے دیکھا وہ کیسے اس کا نام لے لے کر بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس نے خود کو پاگل نہیں بنایا ویرا، بس شاید اس پر دیر سے ادراک ہوا۔ دونوں تھوڑی خاموشی سے اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی سوچ کو سوچتے رہے۔ تو گرینڈ موم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ سائی نے ہنس کر ایک نئی بات شروع کی۔ ویرا ذرا سا ہنس دی۔ اگر نہ کرتی تو امرہا روسیوں کے بارے میں اپنے پوتے پوتیوں کو کیا بتاتی کہ وہ خود غرض ہوتے ہیں اور ہماری جگہوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ وہ خود روس آتی، نہ اپنی پوتی کو کبھی آنے دیتی، بلکہ روس کے بارے میں ٹی وی پر کوئی خبر چل رہی ہوتی تو وہ چینل بدل دیتی اور سوچتی روس دنیا کے نقشے پر ہوتا ہی نہ تو کتنا اچھا ہوتا۔ سائی پوری جان سے ہنسنے لگا۔ تم مذاق میں ایسا کہہ سکتی ہو، لیکن حقیقت میں ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اگر میری اور عالیان کی شادی ہو جاتی تو ایسا ہی ہوتا۔ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی اور ایسا کرتے وہ ایسی بچی لگنے لگی جس کی ساری گڑیاں چرا لی گئی ہوں اور ان کے کپڑے چلا دیے گئے ہوں۔ سائی نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ عالیان اس مشرقی لڑکی کا پرنس تھا۔ تمہارا پرنس چارمنگ تو کہیں اور تمہارے انتظار میں ہوگا نا؟ ہاں، بس اب یہی کام رہ گیا ہے، سب کام چھوڑ کر اس پرنس چارمنگ کو ڈھونڈتے پھرنا یا اس کے انتظار میں بیٹھ جانا۔ میں ایک بالغ اتنی بڑی سی لڑکی ہوں، دی لیڈی ویرا، مجھے تم ان فیری ٹیل سے نہیں بہلا سکتے۔ وہ چڑھ گئی۔ فیری ٹیلز ہماری حقیقی زندگیوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی ویرا۔ جہاں ایک ویرا ہے
ایک سائی، ایک کارل، دو امرہا آلیگان۔ کیا کسی فیری ٹیل میں یہ سب ہوں گے؟ ہمارے پاس دکھ ہیں، ملنا، بچھڑنا، رونا، مسکرانا، گر جانا، اٹھ کھڑے ہونا، یہ سب ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ شاندار محل، قیمتی ملبوسات، آرائش زندگی، کھیل کود، مسکراہٹیں، خوبصورتی اور نغمے ہی زندگی کو فیری ٹیل نہیں بناتے۔ زندگی کو فیری ٹیل ہماری سوچ بناتی ہے۔ پرنس چارمنگ وہ نہیں جو ایک بڑی سلطنت کا شہزادہ ہے یا جو بہت خوبصورت ہے۔ پرنس چارمنگ ہر وہ انسان ہے جو ایک شفاف دل کا مالک ہے، جو بلا امتیاز انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ میں، تم، آلیگان، امرہا، کارل، ہم سب، یہ زندگی تب بھی فیری ٹیل سے زیادہ خوبصورت ہے جب ہر ساتھ ہمیں فضا میں بسی خوشبو محسوس ہوتی ہے، آسمان شاندار محل کی چھت لگتا ہے اور زمین مخملی قالین جو ہر نئے قدم پر ایک نئے رنگ میں ڈھلتا ہے۔ ویرا نے سائی کے کندھے پر سر رکھ دیا اور خاموشی سے سنتی رہی اور سنتے سنتے سو گئی۔ سائی نے اسے ایسے سوتے دیکھا تو چاہا کہ آج کی پوری رات اسے اس انسان کے لیے دعائیں کرتے گزار دینی چاہیے، اور وہ زیر لب دعائیاں نظموں کو ایسے دہرانے لگا کہ وہ نیند سے جاگ نہ جائے لیکن نیند میں ہی سن بھی لے۔ ویرا، موت سی برف میں کھلتے اکلوتے پھول کی طرح، وہ اس احساس کو خاطر میں نہ لائی کہ خزاں میں وہ اکیلی بہار ہے۔ میری کہانی کے یہ دو کردار، طلوع آفتاب سے، دوستی میں حرف خاص سے، مثالوں میں بے مثال سے،